اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ڈاکٹر سید کریم ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہائپر ٹینشن۔ تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہائپر ٹینشن ہوتا کیا ہے، یا بلڈ پریشر کا بڑھنا کیا ہوتا ہے۔ ہائپر ٹینشن کا مطلب ہے بی پی کا بڑھ جانا، اور اس کی کازز کیا ہے ہائپر ٹینشن کے، اس کے فیکٹر کیا ہے اور اس کی کمپلیکیشن کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہائپر ٹینشن کے ہومیوپیتھک میڈیسن کون سے ہے، اور اس کے جو پریکاشن ہے ہائپر ٹینشن کے وہ کیا ہے۔ تو آئیے اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہائپر ٹینشن جب ہمارا بی پی جو نارمل ہے اس سے بڑا ہوا ہو تو اس کو ہائپر ٹینشن یا کہا جاتا ہے، یا بی پی کا بڑھ جانا کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کا بی پی اوپر والے سسٹولک جس کو کہتے ہیں وہ 140 سے اوپر ہو، ویسے جو نارمل 120 ہو، اگر وہ 140 سے اوپر ہو اس کو سسٹولک بی پی کہا جاتا ہے اوپر والے کو، اور ڈائسٹولک جو 80 ہوتے ہیں نارمل، وہ اگر 90 ہو 95 ہو تو اسی کنڈیشن کو ہائپر ٹینشن کہا جاتا ہے۔ یہ ہائپر ٹینشن جو ہے اس کے فیکٹرز کیا ہے، تو ہائپر ٹینشن جو ہے ہمارے پاس دو ٹائپس کے ہوتے ہیں، دو اقسام کے ہوتے ہیں، پرائمری ہائپر ٹینشن اور سیکنڈری ہائپر ٹینشن۔ پرائمری ہائپر ٹینشن جو ہے کہ آپ کو ابھی بلڈ پریشر ہوا ہے یا بلڈ پریشر کے مریض ہو، تو یہ ہائپر ٹینشن جو ہے پرائمری ہائپر ٹینشن ہمارے پاس اس کے جو فیکٹر ہے وہ جینیٹک فیکٹر ہے، اور ساتھ ساتھ لائف سٹائل ہے۔ اس کے علاوہ وزن کا بڑھ جانا، اوبیسٹی، وہ بھی ہائپر ٹینشن جو ہے پرائمری ہائپر ٹینشن کی کازز ہوتی ہے، فیکٹرز ہے۔ اور اس کے علاوہ لائف سٹائل میں ہم جو ہے ایسی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے غذا جس میں سالٹ زیادہ ہو، یا آئلی فوڈز ہم استعمال کرتے ہیں، یا جنکس فوڈ جو ہے وہ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ لائف سٹائل میں آپ کا نیند جو ہے وہ بھی پورا نہ ہو، تو نیند کے ڈسٹربنس سے بھی بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ اوبیسٹی کے ساتھ، کیونکہ آپ ایسی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں کہ آپ کا اوبیسٹی یا آپ کا وزن جو ہے موٹاپا بڑھ جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کولیسٹرول لیول بھی انکریز ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہائپر ٹینشن جو ہے وہ کاز کرتا ہے۔ اور سیکنڈری ہائپر ٹینشن جو ہے وہ ہمارے پاس ایسی بیماریاں جو کرونک بیماریاں ہو، یا کافی ٹائم سے بیماریاں آپ کو چل رہی ہو، فار ایگزامپل کڈنی ڈیزیز ہو، یا اس کے علاوہ ڈائبیٹک ہو، شوگر کے مریض ہے، تو شوگر کے مریض کو بھی آہستہ آہستہ ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ خاص ایسی میڈیسن ہے کہ وہ آپ استعمال کرتے ہو کافی دیر سے، کافی ٹائم سے، تو وہ بھی ہائپر ٹینشن جو ہے وہ کاز کرتا ہے۔ اب ہائپر ٹینشن کے علامات کیا ہے، تو ہائپر ٹینشن کے علامات جو ہے وہ آپ کے سر میں درد ہونا، بھاری پن، اور آنکھوں کے سامنے یکدم اندھیرا آ جانا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات جب زیادہ ہائپر ٹینشن بی پی زیادہ بڑھا ہوا ہو تو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتے، بریتھ لیسنس ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہائپر ٹینشن کے علامات ہیں، اور پھر آپ ضرور ڈاکٹر سے چیک کروائے گا تو آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا بی پی بڑھا ہوا ہے۔ یہ ہائپر ٹینشن کے ہمارے پاس علامات ہیں۔ اور اس کی کمپلیکیشن یہ ہے کہ یہ ہائپر ٹینشن جو ہے یہ آپ کو سٹروک کر سکتا ہے، یا برین ہیمریج جس کو کہا جاتا ہے وہ کر سکتا ہے، ہارٹ فیلئر کر سکتا ہے، ہائپر ٹروفی کر سکتا ہے، اور کڈنی فیلئر بھی ہائپر ٹینشن کے ساتھ ہوتے ہیں، نیفروپیتھی ہو جاتی ہے ہائپر ٹینشن سے۔ تو اس کے بہت زیادہ کمپلیکیشن ہیں، اس کے کمپلیکیشن بہت زیادہ ہے۔ ہائپر ٹینشن کے جو ہے وہ ہومیوپیتھک میڈیسن ہم ڈسکس کریں گے، تو ہمارے پاس ہومیوپیتھک میں ایسی میڈیسن ہے، کیونکہ ہائپر ٹینشن جو یہ مختلف چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا ہے، آپ سٹریسفل لائف گزار رہے ہو اس کے ساتھ، یا آپ کا اوبیسٹی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہے،
اور فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے آپ اگر بی پی کا شکار ہو، ہائپر ٹینشن کسی کا شکار ہو، تو اس کے لیے مختلف میڈیسن ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کلینک میں جو زیادہ استعمال کرتے ہیں اور بہت بہترین رزلٹ ہمارے پاس آئے ہیں، اور 2 مہینے 3 مہینے میں جو ہے بہت سالوں سے لوگ ایلوپیتھک میڈیسن کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دوائی کے استعمال سے ان لوگوں نے وہ میڈیسن چھوڑ دیے۔ تو ہمارے پاس ہے نمبر 5 کریٹیکس۔ یہ کریٹیکس جو ہے اس کو ہارٹ ٹانک بھی کہا جاتا ہے، یہ ہارٹ مسلس کو مضبوط کرتا ہے، اور یہ ہارٹ مسل کو مضبوط کرتے ہیں کریٹیکس۔ اس کے علاوہ روالپیا کا بہترین رزلٹ ہے، اور اس کے علاوہ سپلورا کا جو ہے وہ بہترین رزلٹ ہے کہ اگر آپ کا نیند ڈسٹرب ہے، آپ کا نیند کم ہے، وہ بھی آپ کے جو ہے ہائپر ٹینشن کو نارملائز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ارنی کا ہے، ارنی کا مونٹانا، تو ارنی کا مونٹانا کا بھی بہترین رزلٹ ہے، پر جیسے کہ ایلوپیتھک میں ایسپرین کا استعمال ہوتا ہے، تو ہمارے ہومیوپیتھک میں ارنیکا کا بہت بہترین رزلٹ ہے۔ اگر آپ کے جو آرٹریز ہے اس میں کولیسٹرول جو ہے وہ جم گئی ہو، یا آپ کے جو آرٹریز ہے اس میں کلوٹ بنی ہوئی ہو، تو اس کلوٹ کو بھی آہستہ آہستہ ختم کرتے ہیں ارنیکا مونٹانا۔ اور یہ ہمارے جو بی پی ہے اس کو بھی نارملائز کرتا ہے، ہمارے جو بلڈ سرکولیشن ہے، بلڈ سرکولیشن کو بھی بہت اچھے انداز سے مینٹین کرتا ہے ارنیکا مونٹانا۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ میڈیسن ہیں جو ہم خود روزمرہ کے مریضوں پہ استعمال کرتے ہیں کلینک میں، اور اس کا بہترین رزلٹ ہے۔ تو یہ 4 میڈیسن آپ لوگوں کی خدمت میں نے پیش کی۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل پر نئے ہو، یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز یہ چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے تاکہ جو نئی ویڈیو اور معلوماتی ویڈیو اس چینل پہ آئیں گے تو وہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں گے۔ والسلام۔